رؤف صاحب بتائیے گا سر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی جی بالکل آ رہی ہے سر. تھینک یو ویری مچ فار ٹائم ونس اگین. اور سر بتائیے گا کہ آپ کو بھی کل بذریعہ میڈیا ہی جب ہمارے ساتھ ہی موجود تھے تب پتہ لگا کہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے، یا آپ کو ایک علم تھا کہ آج پریس کانفرنس ہوگی جس میں دونوں کا اتفاق ہو گیا ہے؟ نہیں، ہمیں بات چیت کا تو علم تھا کہ ہوگی، لیکن پریس کانفرنس کا نہیں پتا تھا کہ وہ ہوگی، کس طریقے سے اناؤنس کیا جائے گا. دو تین چیزیں ہیں، لیکن آج دن میں مولانا صاحب سے ہمارے 3-4 لوگوں کا رابطہ ہوا ہے، انہوں نے بات چیت کی ہے اور ری ایشورنس انہوں نے دلوائی ہے کہ کل جو میں نے کہا تھا کہ ہمارے جو ڈرافٹ ہیں وہ اس کے اوپر تقریباً ایگریمنٹ ہو گیا ہے، تو انہوں نے ری ٹریٹ کیا ہے کہ ڈرافٹ جو تھا وہ ان کا تھا، JUI کے ڈرافٹ کے اوپر بات ہو رہی تھی، اس کے کانٹیکس میں وہ بات کر رہے تھے. یہ پیپلز پارٹی یا PMLN کے ڈرافٹ کے کانٹیکس میں بات نہیں کر رہے تھے. تو کل ان کے ساتھ ہماری میٹنگ طے ہے، وہ کل آئیں گے، واپس تشریف لائیں گے. تو اس کے بعد جو ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں بریف ملے گا کہ اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو وہ کیا ہوئی ہے، کن نکات کے گرد ہوئی ہے. لیکن مجھے یقین ہے، ہماری پارٹی کو یقین ہے، وہ تمام لوگ جو کہ مولانا صاحب کے ساتھ ملتے رہے ہیں ان کو یقین ہے کہ مولانا صاحب ایک تاریخی رول جو ہے وہ ادا کریں گے. اور یہ کانسٹیٹیوشن کا جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کا جو مرڈر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں وہ فریق نہیں بنے گے. ہمیں یقین ہے اس بات کا. بالکل. سو ور یو ا بٹ سرپرائزڈ کل جو آپ نے سنا کہ اتفاق ہو گیا ہے دونوں کا؟ دیکھیے، اگر تو مولانا صاحب کا جو ڈرافٹ ہے اس کے اوپر اتفاق ہوا ہے، پیپلز پارٹی مان گئی ہے، تو وہ ایک اچھی پروگرس ہے، وہ ٹھیک ہے. اگر کنسنسس بلڈ ہو جاتا ہے مولانا صاحب کے ڈرافٹ کے اوپر تو اچھی بات ہوگی جی، کیونکہ ہم تو آلریڈی مولانا صاحب کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. بلکہ مولانا صاحب کے ڈرافٹ میں ایک یا دو چیزیں جو ہماری ریکمنڈیشن کے اوپر انہوں نے شامل کی ہوئی ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ بات مثلاً کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے کی جو ایک ریکمنڈیشن ہے، وہ ہماری ریکمنڈیشن ہے. اچھا، وہ پی ٹی اور آئی کی وہ تجویز مولانا تھی؟ صاحب نے اس کے اوپر ایگری کیا تھا اور اپنے ڈرافٹ میں شامل کیا تھا اس کو. اوکے. اور کوئی نقطہ جو آپ کی تجویز بس کا اب شامل کیا ایک گیا؟ آپ نے کہا ایک مثلاً ایک کا تو میں نے ایک بتا دیا. اچھا ٹھیک ہے، چلیں. اب معصومانہ طریقے سے سارے اجلاس نہ بلوانے کی کوشش ہے نا. بٹ دس از ویری انٹرسٹنگ. اچھا، اب میرا اپنا تجزیہ یہ ہے، پتہ لگ جائے گا کہ رائے غلط ہو سکتی ہے، اب تھوڑی دیر میں شاید پتہ لگ جائے. میں جو ڈاٹ سے ڈاٹ جوڑ رہا ہوں، پچھلی ساری ڈیولپمنٹس فالو کر رہا ہوں، کل کی پریس کانفرنس کو غور سے دیکھ رہا ہوں، اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب کل آئینی ترامیم پہ، یعنی آئینی عدالت پہ پیپلز پارٹی کی بات مان کے نہیں اٹھے، بلکہ آئینی بینچ پر پیپلز پارٹی کو منوا کے اٹھے. Now if that is the case، یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ، آپ کی بھی انڈرسٹینڈنگ، ہماری بھی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے. all right. So now if that is the case، اس کا مطلب میں آپ کو کنگریچولیٹ کروں کہ آپ کی تجویز پر مولانا صاحب پیپلز پارٹی کو منوا اٹھے. ہاں دیکھیے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے اپنی پریس کانفرنس میں، جو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، بہت امپورٹنٹ ہے، کہ میں چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا ڈرافٹ ہے اس کو میں جا کے واپس جب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد جاؤں گا تو یہ PTI کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اور وہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں دوبارہ کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کروں گا. جب کل تشریف لائیں گے، کل ان سے ملاقات ہوگی تو ان تمام نکات کے اوپر ان سے بات چیت ہوگی. So which means رؤف صاحب اٹ از سیف ٹو ازیوم کہ ایک لمحے کو اگر ہم فرض کر لیں کہ اسی مسودے پر اتفاق ہو جاتا ہے سب کا، تو پھر تو آپ بھی اس پہ ووٹ دیں گے، چونکہ یہ تو ایکچولی آپ کی بھی تجویز ہے اس میں. تو دیکھیے، پہلے تو سب سے پہلے چیلنج تو یہ ہے کہ کسی مسودے کے اوپر اتفاق ہو تمام پولیٹیکل پارٹیز کا. اس کے بعد کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ پارٹی کی جو ہائی کمانڈ ہے، جو پارٹی کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی. اس سلسلے میں لایا عمل جو ہے اس کا طے کرنا جو ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی کے زمرے میں آتا ہے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے. ٹھیک، لیکن JUI کا مسودہ آپ لوگوں کی نظروں سے تو گزرا ہے، رائٹ؟ جی میرے پاس پڑا ہوا ہے، جی میرے پاس پڑا ہوا ہے، جی سامنے پڑا ہوا ہے میرے. آپ سے جب میں بات کر رہا ہوں تو وہ سامنے پڑا ہوا ہے. کریں گے، مجھے واٹس ایپ کریں گے رؤف صاحب؟ جی میں آپ کو ابھی اس پروگرام کے بعد واٹس ایپ کرتا رہتا ہوں. آپ بڑی نواز ہے، بالکل ٹھیک. تھینک یو سر. اور سر یہی ہوا نا کہ اگر اس مسودے پر تو آپ کا اتفاق ہے تو اس کا پھر بالکل امکان موجود ہے، اس کا حتمی فیصلہ بے شک پارٹی کرے، لیکن پھر اس پر تو امکان موجود ہے کہ یہ تو کہ اس پر PTI بھی ووٹ دے دے نا، ساتھ دے دے.
یہ اب دیکھنا ہوگا نا وسیم صاحب, آپ اور میں یہاں بیٹھ کے تو اسپیکولیٹ تو کر سکتے ہیں نا, لیکن یہ کہ یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ ہمارا جو ایکسپیرینس رہا ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ان کے کہنے اور کرنے میں بہت تضاد ہوتا ہے, یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتا. لیکن ایک چیز انٹرسٹنگ ہے, بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, ہم کہہ رہے تھے کہ ان کو بہت جلدی ہے, لیکن 17 تاریخ کو جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے جو اجلاس طلب کیے گئے ہیں ان کا جو ایجنڈا انہوں نے پبلش کیا اس میں یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ ایجنڈے میں شامل نہ نیشنل اسمبلی کے ایجنڈے میں شامل ہے اور نہ ہی سینٹ کے ایجنڈے میں شامل ہے. وہ ٹھیک ہے, میں نے بھی دیکھا, لیکن رؤف صاحب اب مجھے ٹیکنیکلٹی نہیں معلوم, اب کوئی پارلیمان جو دوست باقاعدگی سے کور کرتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے, لیکن ایسی بھی کوئی ٹیکنیکل یا جو بھی کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہو سکتا کہ جس کی وجہ سے یہ ہو کہ جناب ابھی اس امپریشن میں رکھنے کے لیے تاکہ آپ لوگ چوکنے نہ ہو جائیں, یہ ایجنڈا جاری کر دیا گیا اور پھر کل کوئی پتہ نہیں کوئی کسی بھی چیز کو بنیاد بنا کر کل ٹیبل کر دیا جائے, اس کا پاسبلٹی ہے یا نہیں یہ پاسبل نہیں ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے نا. کہہ رہے ہیں میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ان کے کہنے اور کرنے میں بہت تضاد ہوتا ہے, شاید یہ بھی اسی کی ایک اور مینیفیسٹیشن ہو. وہ پنجابی کو سجی دکھا کے کھبے مار, تو ہو سکتا ہے کہ کبھی دکھا کے سجی مارنا جڑا نا جی, سجی دکھا کے کبھی مارنا, وہ ان کا وتیرہ ہے. آپ کے تو بڑے دوست, آپ کے تو دوست ہے وسیم, میرے معصوم دوست, آپ کے بڑے دوست. میرے تو میں دوست نہیں, میرے بزرگ اور بہت احترام میرا آپ سے بھی ہے, تو وہ تو جی بہت مہربانی. I am grateful sir, I am very grateful. The pleasure is all mine. Mine sir, pleasure all mine sir.